السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل لرن تجوید قرآن. اہلا و سہلا مرحبا. جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچ سکے. تو شروع کرتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو. تو آج ہم بات کریں گے تعوذ اور بسملہ کی غلطیوں کی. کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور بسملہ پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پڑھنا پڑھانا ہو، ایون کہ کوئی بھی کام ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کو شروع کرنا چاہیے. تو تعوذ اور بسملہ جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے اس میں ہماری غلطیاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں. تعوذ اور بسملہ کو اکثر اوقات ہم اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے سے سامنے والے کو بالکل پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم نے کیا پروناؤنس کیا ہے، ہم نے کون سی حرکت پڑھ دی ہے یا کون سا ہم نے لیٹر پروناؤنس کر دیا ہے. اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اس میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. ہمیشہ جب بھی قرآن کو بہت تیزی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں غلطیوں کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تعوذ اور بسملہ کو دیکھنا چاہیے کہ اصل میں جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کس انداز سے پڑھ رہے ہیں، کس لہجے میں پڑھ رہے ہیں، تاکہ اس کے میننگز چینج نہ ہوں اور اس سے زیادہ ہماری غلطیوں کے امکانات نہ ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تعوذ اور بسملہ میں ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں اور کس کس جگہ پر کس کس چیز کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تعوذ کی ادائیگی اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے. سب سے پہلا جو ورڈ ہے اعوذ، سب سے زیادہ غلطی ہمارے بچوں کی اور ہماری بھی اس میں ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہم اس کو موسٹلی جو ادائیگی دیتے ہیں وہ ہے اعوذ. جب ہم اس کو اعوذ پروناؤنس کرتے ہیں تو حمزہ پر جو زبر ہے یعنی الف پر جو زبر ہے، الف پر جب بھی کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یا ساکن سکون کی علامت، تو یہ حمزہ میں بدل جاتا ہے. تو ہماری یہ غلطی بھی ایک ہوتی ہے کہ ہم اس کو الف زبر آ پڑھتے ہیں جبکہ یہ حمزہ زبر آ ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم آؤ پڑھتے ہیں تو واو ساکن بھی پروناؤنس ہوتا ہے اور حمزہ زبر بھی پروناؤنس ہوتا ہے، لیکن جو درمیان میں آئین پیش او ہے وہ سکپ ہو جاتا ہے ہماری غلط ادائیگی کی وجہ سے. تو قرآن میں ایک لیٹر کو اپنی مرضی سے سکپ کر دیں ہم اپنی ادائیگی کی وجہ سے، یا ایک لیٹر کو ہم زیادہ پڑھ دیں تو یہ لحن جلی شمار کی جاتی ہے. یعنی اس غلطی سے قرآن کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، اس ورڈ کا جو مطلب ہوتا ہے مکمل طور پہ بدل جاتا ہے. تو یہ حرام غلطی کہلاتی ہے. اس سے ہمیں بالکل بچنا ہے. اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش، کوئی رعایت نہیں ہے کہ ہم غلط ادائیگی کر رہے ہیں، قرآن کا مطلب بدل رہے ہیں اور کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. تو ہمیں جو ادائیگی دینی ہے وہ اعوذ نہیں دینی، ہمیں آؤ نہیں کہنا، اعو کہنا ہے، تاکہ آئین جو ہے وہ اپنی پوری ادائیگی کے ساتھ ادا ہو، وہ سکپ نہ ہو، جس کی وجہ سے قرآن کا مطلب بھی چینج ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. اعوذ اعوذ. اب یہ بھی ایک ہماری غلطی آتی ہے کہ پہلے تو ہم پڑھتے ہی اس کو اعوذ ہیں، آئین کو تو ہم سرے سے ہی سکپ کر دیتے ہیں. دوسری چیز، اگر ہمیں اس چیز کا خیال آ ہی جائے کہ ہم نے اعو پڑھنا ہے تو ہم حمزہ کو بھی اسی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں اور آئین کو بھی اسی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ حمزہ کی آواز باریک اور سخت ہوتی ہے، آئین کی آواز رگڑ کھاتی ہوئی ہوتی ہے. تو آؤ یا پھر آؤ یا پھر آؤ، یہ تینوں ہی ادائیگی غلط ہے. اعوذ 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 باللہ. اب
بہت زیادہ میں نے یہ سنا ہے کہ خاص طور پر جب ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو بچے اتنی جلدی آپ کی اس چیز کو پک نہیں کر رہے ہوتے جو ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو بچے اگر موٹا اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ رہے ہیں باللہ تو یہ غلط ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام کو ہمیں باریکی سے پڑھنا ہے. باللہ، باللہ میں اور باللہ میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، من الشیطان، من الشیطان. اتنی جلدی سے پڑھنا شین کی اپنی صفت کو، شین کے اپنے وجود کو ختم کرنا ہوتا ہے کہ آپ شین کو اس کا حق نہ دو، آپ شین لیٹر کو اس کا سٹریس نہ دو، کیونکہ جو شد ہوتی ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شدت والا لیٹر ہے. تو جو شد ہے اس کو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ پراپر وزن دیں اس کے اوپر تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے شد پروناؤنس کی ہے. من الشیطان، طا چونکہ یہ موٹا لیٹر ہے تو اس کو توا کرنا، اس میں واو کی ادائیگی لانا یہ بھی غلط ہے. من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. اور را موٹی پڑھنی ہے لیکن اس کے چکر میں نون کو ہم نے موٹا نہیں کرنا. من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم. تو اس کو پورا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو تعوذ کی ادائیگی صحیح طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آئندہ ہم پرہیز کریں گے کہ کم سے کم ہم اس کو جلدی سے پڑھنے کی صورت میں زیادہ غلطیوں کے ساتھ ادا نہ کریں. اب دیکھتے ہیں بسم اللہ کی ادائیگی. بسم اللہ، بسم اللہ. با زیر بی پروناؤنس ہوتا ہے. جو زیر کی آواز ہوتی ہے وہ ہم غلط ادا کرتے ہیں. بہت زیادہ سننے میں آیا ہے کہ ہم اس کو بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ کوئی ادائیگی نہیں ہے. بسم اللہ، بسم اللہ. اللہ تعالیٰ کا نام باریک پڑھا جائے گا، باقی زیر کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ بی پڑھا جائے، بے نہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے. بسم اللہ یہ کوئی ادائیگی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو ہا ہے وہ اقصی حلق سے نکلتا ہے. اس کا زیادہ جو پریشر ہوتا ہے یا اس کا جو زیادہ دباؤ ہوتا ہے وہ سینے کی طرف ہوتا ہے، اور جو الرحمن کا ہا ہے وہ گلے کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے. ہم دونوں کو ایک ہی جیسا پڑھتے ہیں. ہے رحمہ نہیں، یہ غلط ہے. ہے رحمہ، ہے رحمہ، ہے رحمہ. بسم اللہ الرحمہ. ما نہیں کہنا. ما کی کھڑی زبر کو پروناؤنس کرتے ہوئے آپ کے ادائیگی میں آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، یا پھر آپ کے ما میں نون ایڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی غلطی ہے، اس سے بھی قرآن کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. بسم اللہ را یہاں پر موٹی پڑھی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم انتہائی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس کو، بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے پڑھنے سے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کیا پڑھے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کوئی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. یہ وہ غلطیاں ہیں جو بہت زیادہ لوگوں میں کامن ہیں، ہم سب میں. پرابلم یہ ہے کہ ہم سب نے اس چیز پر غور نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تعوذ اور بسم اللہ جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے اس میں غلطی بالکل بھی ہم میں سے نہیں ہوتی کسی کی بھی، لیکن ہوا یہ ہے کہ زیادہ ہے. جتنا زیادہ یہ پڑھا جاتا ہے اور جتنی اس کی پریکٹس ہوتی ہے زندگی کے ہر معاملے میں، اس حساب سے اس میں غلطیاں ہماری نہیں ہونی چاہیے تھیں. لیکن یہ جتنا زیادہ پریکٹس میں ہوتا ہے ہماری غلطیاں اتنی ہی زیادہ ہیں. ہم ہمیشہ سے جلد مزاج ہیں.
بہت جلدی کرتے ہیں. 2 سے 3 سیکنڈ کو بچا کر کچھ نہیں بنتا کسی کا. تو آرام سکون سے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، تو اللہ رب العزت کو آرام سکون سے چند لمحے آپ سکون سے دے کر اچھی ادائیگی کریں گے تو اس کا اجر بھی ہے. اور اگر ہم اس چیز کو اگنور کر دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بھی ہے. تو بسم اللہ کی ادائیگی بھی اور تعوذ اور بسم اللہ کی ادائیگی بھی مجھے پوری امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس چیز کی پریکٹس کیجیے گا، اس کو سمجھیے گا، اور اگر آپ کامنٹ سیکشن میں کوئی کویسچن کرنا چاہیں تو آپ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. تو ایک دفعہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ سب کا کوئی بھی کویسچن ہو، کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر کسی نے اور کوئی کویسچن کرنا ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور بھی ایسی مسٹیک پر ویڈیو بنائی جائے جو ہم اکثر اپنی زندگی میں کرتے ہیں قرآن کو لے کر، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. جی تو یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا لیسن اینڈ. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.